أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد البارئ الصمد الذي بمشيئته أراد وقصد وبحكمته خلق وأوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد. والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. صلوات برما. سورہ مبارکہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس کی 30ویں آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی اس مجلس اعزا کے لیے جس میں شب عاشور آپ خاندان رسالت کے عظیم المرتبت شہداء کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہے. ارشاد ہے مالک دو جہاں کا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا. اپنی توجہ قائم رکھو دین کی طرف یکسوئی کے ساتھ. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ دین اس فطرت کے عین مطابق ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. ذالک الدین القیم. یہی سیدھا سچا اور عمدہ دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. دین انسان کی وہ اہم ترین ضرورت جس کی خاطر مالک دو جہاں نے معاشرے کے افضل ترین افراد کا انتخاب کیا جو اپنی صورت میں بھی ممتاز، اپنی سیرت میں بھی ممتاز، اپنے کردار میں بھی بلند، اپنے خاندان کے لحاظ سے بھی نہایت معزز افراد، اور ان کے ذمے یہ ذمہ داری دی گئی کہ حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جتنی صعوبتیں ہیں برداشت کرنا، حق کے پیغام کو پہنچا دینا. مالک نے اس دین کے لیے انسان کی جو اہم ترین ضرورت ہے، کوئی دور ایسا خالی نہیں چھوڑا جس میں انسان ہو اس کی ہدایت کا سامان نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اس نے جب زمین پر پہلا انسان بھیجا تو اسے ہادی برحق بنایا، اپنا نبی قرار دیا، خلیفۃ اللہ فی الارض کے لقب سے یاد کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پر اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں. مالک دو جہاں نے جب یہ اعلان کیا، فرشتوں کو اپنی عبادت پر بہت ناز تھا. سب نے عرض کی پالنے والے نحن نقدس بحمدک،
نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پالنے والے ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ مالک کا ارشاد ہوا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہیں اپنی تسبیح پر ناز ہے، اپنی تقدیس پر افتخار ہے۔ میں ان ہستیوں کو زمین پر بھیجنے والا ہوں جو تمہیں تسبیح کا طریقہ بتانے والے ہیں، تقدیس کا سلیقہ سمجھانے والے ہیں۔ جیسا کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحنا فسبحت الملائکہ وقدسنا فقدست الملائکہ، جب ہم نے اللہ کی تسبیح بیان کی تو فرشتوں کو پتہ چلا کہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کی جاتی ہے۔ وقدسنا فقدست الملائکہ، جب ہم نے اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا تو فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کی جاتی ہے۔ تو فرشتوں کی منزل اور ہے، خاندان رسالت کی منزل اور۔ فرشتے وہ ہیں جو تسبیح پڑھنا جانتے ہیں، تقدیس کرنا جانتے ہیں۔ خاندان رسالت کے وہ افراد ہیں جو فرشتوں کو بھی تسبیح کا طریقہ بتاتے ہیں، تقدیس کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تقدیس کا محمد آل محمد بعد بلند یہی وہ خاندان ہے جس کے کسی فرد کی کسی دور میں کسی بت کے آگے جبین نہیں جھکی۔ سرکار ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی کہ لم ازل اتقلب من الاسلاب الطاہرات الى الارحام المطہرات، ہمارا نور جہاں سے گزرا سب پاک و پاکیزہ، جن صلبوں میں ٹھہرا وہ بھی پاک و پاکیزہ، جن رحموں تک پہنچا وہ بھی پاک و پاکیزہ۔ یہ جہاں جہاں سے گزرا، اور قرآن نے کہا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا سجدہ گزار پیشانیوں سے گزرنا بھی دیکھا، سجدہ گزار پیشانیوں سے گزرنا بھی دیکھا ہے۔ مالک دو جہاں نے سرکار ختمی مرتبت کے سلسلے میں یہ تاریخی اعلان فرما دیا ہے کہ دیکھو یہ ہمیشہ سجدہ گزار پیشانیوں سے ان کا نور گزرتا رہا ہے، اور حضور نے بھی یہی فرمایا کہ میرا نور جہاں سے گزرا ہے سب پاک و پاکیزہ۔ گویا آدم کی جبین پر چمکا تو آدم پاک ہے، نوح کی پیشانی پر آیا تو یہی نور ہے، ابراہیم کی منزل تک پہنچا تو یہی نور ہے، جناب اسماعیل تک پہنچا تو یہی نور ہے، نسل ابراہیم میں جہاں جہاں سے گزر رہا ہے یہی نور ہے۔ عدنان کی پیشانی پر چمکا تو یہی نور تھا، نزار کی پیشانی پر پہنچا تو یہی نور تھا، مات کی پیشانی پر پہنچا تو یہی نور تھا، یہاں تک کہ منزلیں طے کرتا ہوا قصا تک پہنچا تو یہی نور تھا، عبد مناف تک پہنچا تو یہی نور تھا، عبد مناف سے جناب ہاشم تک پہنچا تو یہی نور تھا، ہاشم سے عبد مطلب تک پہنچا تو یہی نور تھا۔ سب اللہ کے سجدہ گزار بندے ہیں، ان میں کسی کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی، اس لیے کہ سرکار کا ارشاد ہے کہ ہمارا نور جہاں سے گزرا ہے سب پاک ہیں، اور قرآن کا اعلان یہ ہے کہ مشرک نجس ہوگا، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، پاک وہ ہے جو صاحب ایمان ہو، پاک وہ ہے جو صاحب ایمان ہو۔ تو جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا نور جہاں سے گزرا ہے سب پاک ہیں، تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ پیغمبر کا نور ان کی ذات سے لے کے حضرت آدم تک جہاں تک پہنچتا ہے سب صاحبان ایمان ہیں، سب صاحبان ایمان ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ سرکار رسالت مآب کے اعلان رسالت سے 15 برس پہلے، سرکار رسالت مآب کے اعلان رسالت سے 15 برس پہلے سرکار ابو طالب نے اعلان کیا تھا کہ میرے اس بھتیجے پر وحی الہی آنے والی، وحی الہی آنے والی ہے۔ پیغمبر کے اعلان رسالت سے 15 برس پہلے سرکار ختمی مرتبت کی شادی جناب خدیجہ سے ہوئی ہے، جس کا نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، اور ساری دنیا کی یہ بات جانی پہچانی ہے کہ دولہا جس مذہب کا ہو نکاح پڑھنے والا وہی ہوگا جو دولہا کا ہم عقیدہ بھی ہو۔ ساری دنیا کی جانی پہچانی بات ہے کہ جس کی بھی شادی ہوگی نکاح پڑھنے کے لیے اسے بلایا جائے گا جو دولہا کا ہم مذہب بھی ہو، وقت کا عالم بھی ہو۔ اسی لیے جب سرکار ابو طالب نے پیغمبر کا خطبہ نکاح پڑھا، جسے علامہ زمخشری نے صاحب تفسیر کشاف نے یوں تحریر فرمایا کہ سرکار ابو طالب کھڑے ہوئے، حمد و ثناء پروردگار کا آغاز ان جملوں سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وسلالۃ اسماعیل، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اس اللہ کی جس نے ہمیں نسل ابراہیم سے قرار دیا، ذریت اسماعیل سے قرار، نسل ابراہیم سے قرار دیا، ذریت اسماعیل سے قرار دیا، اور اس کے بعد تعریف و توصیف کرتے ہوئے سرکار ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب ابو طالب فرماتے ہیں، اے دنیا والو یاد رکھو یہ میرا بھتیجا وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قُلٌّ، اگرچہ اس کی مالی پوزیشن ویسی نہیں ہے جیسے کسی شہزادے کی ہوتی ہے، إِلَّا أَنَّ لَهُ نَبَعٌ عَظِيمٌ، مگر اس کی ایک بہت بڑی خبر ہے جو آنے والی، بہت بڑی خبر ہے جو آنے والی ہے۔ وہ کون سی خبر تھی جو حضور کے لیے آنے والی تھی؟ صاحبان فکر و دانش کا مجمع ہے، لسان العرب عربی لغت کی اہم ترین کتاب ہے، اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ لفظ خبر بھی عربی لفظ ہے، لفظ نبا بھی عربی لفظ ہے، دونوں کے معنی خبر ہیں، لفظ خبر بھی خبر کے معنی میں ہے، لفظ نبا بھی خبر کے معنی میں ہے، خبر کی جمع اخبار ہے، نبا کی جمع انباء ہے، تو لفظ خبر بھی خبر کے معنی میں ہے، لفظ نبا بھی خبر کے معنی میں ہے۔ سرکار ابو طالب نے اپنے خطبے میں کہا ہے الا ان لہ نبأ عظیم، میرے اس بھتیجے کی ایک نبأ عظیم ہے جو آنے والی ہے۔ اور جب 15 برس کے بعد سرکار ختمی مرتبت کے نے حکم خدا کے مطابق اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے جس نے اس رسالت کے اعلان کی تصدیق کی وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ذات گرامی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کتنی خوبصورتی سے اس بات کو ادا کیا ہے کہ مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، کہ جب پیغمبر نے اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے دین کو تم تک پہنچاؤں، کون ہے جو اس راستے میں میری مدد کرنے والا ہے، میری نصرت کرنے والا ہے، میری تائید کرنے والا ہے، تو میرے مولا کھڑے ہوئے، فرمایا اگرچہ میں سن و سال کے اعتبار سے سب سے کم سن ہوں، مگر اللہ کے رسول میں وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کی مدد و نصرت کرتا رہوں گا۔ یہ پہلی منزل ہے، سرکار دو عالم اعلان رسالت فرما رہے ہیں، مولا تائید و نصرت کر رہے ہیں۔ یہ خاندان ہر دور میں دین کا دی پناہ بھی رہا ہے، دین کا ذمہ دار بھی رہا ہے۔ اس لیے تو خواجہ اجمیری نے سرکار سید الشہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کتنی خوبصورتی سے بات کہی کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد
دست در دست یزید حقات بنا الہ الہ است حسین. تو یہ خاندان دین کا ذمہ دار بھی ہے، دی پناہ بھی. قرآن کا اعلان ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنی توجہ دین کی طرف ہمیشہ قائم رکھ. مالک دو جہاں نے انسان کو اس زمین پر بے مقصد نہیں پیدا کیا. قدرت نے سوال کیا ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے تاکہ ہم تم سے سوال کریں کہ کیا کوئی صاحب عقل کسی کو کسی سفر پر بے مقصد بھیج سکتا ہے؟ انسان نہ اپنے بیٹے کو، نہ اپنے بھائی کو، نہ اپنے ملازم کو کسی سفر پر بے مقصد نہیں بھیج سکتا، چاہے وہ زمانے ماضی کا سفر ہو جس میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہوتے تھے، یا زمانے حاضر کا سفر ہو جس میں کم وقت میں زیادہ فاصلے طے ہوتے. نہ ماضی میں یہ ممکن تھا کہ کوئی کسی کو ایک سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہ ہو، نہ آج یہ ممکن ہے کہ کوئی کسی کو بھیجے ایک سفر پر اور کوئی مقصد نہ ہو. تو جب ایک عاقل انسان یہ نہیں کر سکتا کہ کسی انسان کو کسی سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق دو جہاں ہمیں زندگی کے سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہ ہو؟ اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے اس نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، ہادیان برحق بھیجے، جنہیں اس نے اپنی صفات کا مظہر بنایا. اور ہم پر اللہ کا احسان ہے، خصوصی احسان، کہ جو اس کا محبوب تھا ہمیں اس کا امتی قرار دیا. جو اس کا محبوب تھا ہمیں اس کا امتی قرار دیا، اور اس محبوب کے لیے قدرت نے ضمانت لی کہ میرا یہ حبیب جو کچھ کہے گا یہ اپنی مرضی سے نہیں کہے گا، ہماری وحی کے اشارے سے کہے گا. سورہ نجم میں ارشاد ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی خواہش سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا. اور سورہ انفال میں ضمانت دی گئی کہ پیغمبر جو عمل انجام دے وہ پیغمبر کا عمل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا عمل ہوتا. ارشاد ہوا سورہ مبارکہ نمل میں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے حبیب وہ کنکر جو آپ نے پھینکا تھا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا تھا. صاحبان فقہ و دانش کا مجمع غور فرمائیے گا، پیغمبر کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ نے اپنا فرمان قرار دیا، پیغمبر کے ہاتھوں سے انجام پانے والے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا. گویا قدرت کا اعلان ہے کہ جب پیغمبر گفتگو کریں گے زبان پیغمبر کی ہوگی، فرمان میرا ہوگا. اور پیغمبر جب کوئی عمل انجام دیں گے تو اس میں ہاتھ پیر پیغمبر کے ہوں گے، عمل میرا ہوگا. اور پیغمبر کی زبان سے صادر ہونے والے الفاظ ان کی خواہش کی ترجمانی نہیں کرتے، وہی الہی کی ترجمانی کرتے. مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ کرا، اس سے کہ دین کا ہر چراغ اس خاندان کی قربانیوں کی بنا پر زندہ. فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنی توجہ کو دین کی طرف برقرار رکھنا. یہ خاندان رسالت آبا و اجداد کو دیکھیں تو قربانیوں سے بھرا نظر آئے گا، نسل پیغمبر کو دیکھیں تو قربانیوں سے بھرا نظر آئے گا. سیاستہ کی ایک روایت بھی آپ تک پہنچا دوں. سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیاستہ میں یہ عبارت موجود ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کر کے اعلان فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہذا، اے لوگوں یاد رکھنا جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرے گا، جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں میں اور وہ اس طریقے سے ساتھ ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں.
صاحبان دانش کا مجمع ہے، سیاستہ میں عبارت موجود ہے کہ جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرے گا، میں اور وہ شخص جنت میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے میرے دونوں ہاتھ کی یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اب اگر کسی بھی یتیم کی پرورش کرنے والے اور کفالت کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ ضمانت دی ہے کہ جنت میں اور وہ اس طریقے سے ساتھ ہوں گے جیسے یہ ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں، تو جس ذات گرامی نے عبداللہ کے یتیم کی پرورش کی ہو، سرکار کا ارشاد ہے، وہ سرکار جو کبھی وحی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتے، فرماتے کہ انا وکافل الیتیم، جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، میں اور وہ جنت میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اگر ہر یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے سرکار نے یہ ضمانت دی ہے، وہ جس نے یتیم عبداللہ کی کفالت کی ہو 40 برس کفالت کرتا رہا ہے، بلکہ 42 برس کفالت کی ہے، اس لیے کہ سرکار عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو پیغمبر کا سن مبارک 8 سال تھا، اور جب جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے پیغمبر کا سن مبارک 50 برس تھا۔ اس 42 برس کی مدت میں کفالت سرکار ابو طالب کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کی کفالت نہیں کی؟ یہ کفالت نگاہ قدرت میں اتنی پسندیدہ ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ کفالت ابو طالب کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ کفالت میں نے کی۔ کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت ہو، اور پھر مالک نے اسے اپنے صفات کا ایسا کامل مظہر بنایا کہ اس ذات گرامی کا ہاتھ ید اللہ کہلایا، چہرہ علی کا ہے وجہ اللہ کہلایا، آنکھیں علی کی ہیں عین اللہ کہلائی، زبان علی کی ہے لسان اللہ کہلائی، پہلو علی کا ہے جنب اللہ کہلایا۔ مالک دو جہاں نے جسے دین کا ذمہ دار بنایا، سرکار ختمی مرتبت نے دنیا سے جانے سے پہلے اس ذمہ دار کو ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو میں چلا جاؤں دین لاوارث نہیں رہے گا، نہ کتاب الہی لاوارث ہے نہ اس کا دین لاوارث ہے۔ ارشاد ہوا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے خود منتخب کیا، اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے خود منتخب کیا۔ اسی لیے آپ یہ روایت مسلسل پڑھتے ہیں کہ مولا کائنات نے منبر پر آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لو سنی لی الوسادۃ، اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے لحکمت فی اہل التوریت بتوریتہم وفی اہل الانجیل بانجیلہم وفی اہل القرآن بقرآنہم حتی یشہد کل کتاب انہ حکم بالحق، اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں توریت والوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں، وفی اہل الانجیل بانجیلہم، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں، وفی اہل القرآن بقرآنہم، اور قرآن کے ماننے والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں، حتی یشہد کل کتاب حکم بالحق، یہاں تک کہ ہر کتاب گواہی دے یا علی آپ کا فیصلہ برحق فیصلہ، آپ کا فیصلہ برحق فیصلہ ہے۔ صاحبان فکر و دانی غور کریں گے، سورہ مبارک جمعہ کی دوسری آیت میں ہر ہفتے مسلمانوں کو پیغمبر کا منصب یاد دلایا جاتا ہے۔ پیغمبر کو پہچان لو تو بات کے سلسلے کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت
جس میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا. اس رسول کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے گا. یزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا. تو اب نبی کی 4 خصوصیات ہیں: آیات الہی کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی باتیں بتانا. اب نبی کا جانشین برحق منبر پر آنے کے بعد اعلان کرتا ہے، اے دنیا والو، آؤ قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو. میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سی منافقین کے بارے میں. یہاں علم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے. سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے دریافت کر لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان موجود تھا. فإنی عارف بطرق السماء من طرق الارض، اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ بات اس دور میں کہی جا رہی جب ابھی زمین میں راستے نہیں تھے. نہیں یہ موٹریں، نہیں یہ گاڑیاں، نہیں یہ بسیں، نہیں یہ رکشے، کوئی چیز نہیں تھی. انسان یا اپنے پیروں پر سفر کرتا تھا، یہ جانوروں کے قدموں پر سفر کرتا. اور جب بھی دین الہی پر وقت آیا تو یہی خاندان تھا جو آگے بڑھ کے اس دین کی حفاظت کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر، سب کچھ قربان کر. یہ تاریخ کی زندہ حقیقت ہے کہ جب بھی دین الہی پر وقت آیا، قرآن کا اعلان فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنی توجہ دین کی طرف قائم رکھنا. حسین ابن علی نے جب یہ دیکھا کہ نانا کے دین پر سخت وقت آ چکا تو اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ مجھے اس دین کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دوں گا، ماں کی قبر سے جڑا ہونا پڑے جدا ہو جاؤں گا، بھائی کے مزار سے الگ ہونا پڑے الگ ہو جاؤں گا، راستے کی مصیبتیں برداشت کرنا پڑے سب برداشت کر لوں گا. 28 رجب کو میرا غریب امام مدینہ چھوڑ رہا ہے. قبر رسول پر پہنچے، نانا سلام. عجب نہیں وہاں سے ماں کی قبر پر پہنچے ہوں گے، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ. دوسری محرم کو کربلا پہنچے، چوتھی محرم سے قافلے آنا شروع ہوئے، 7ویں سے میرے امام پر پانی بند کر دیا گیا، 7ویں سے امام پر پانی بند کر دیا گیا. اب مسلسل خیموں سے صدائے العطش بلند ہو رہی ہے. 7ویں کا دن گزرا، بچے بھی پیاسے ہیں، بڑے بھی پیاسے ہیں، بوڑھے بھی پیاسے ہیں، جوان بھی پیاسے ہیں. 8ویں کا دن گزرا، شدت بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نمی آ گئی. سامنے فرات کا پانی لہریں لے رہا تھا جس سے جانور پی سکتے تھے، نجس مخلوقات پی سکتی تھی، مگر پابندی تھی زہرا کے گھرانے کے لیے. یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی. یہ وہ شب ہے جس سے میرے مولا نے ساری رات عبادت میں بسر کیا. ارباب مقاتل کا بیان ہے کہ جب شب عاشور آئی، امام مظلوم نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، اے میرے دوستوں، اے میرے ساتھیوں، دیکھو ان دشمنوں کو صرف میرے سر کی طلب ہے، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، جانا چاہے چلا جائے. اور دیکھو اگر روشنی میں جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہو، میں چراغ گل کر دیتا ہوں تاکہ رات کی تاریکی میں جہاں چاہو چلے جاؤ.
تاریخ کہتی ہے امام کا خطبہ آگے بڑھ رہا ہے اور لوگوں نے رونا شروع کیا، اے مولا یہ تو ایک مرتبہ کا مرنا ہے، اگر ہمیں 1000 مرتبہ قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ شب عاشور کی یہ روایت پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کروں کہ جب شہزادی زینب اپنے خیمے میں امام مظلوم سے پوچھ رہی تھی بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا، کہیں ایسا نہ ہو کل جب دشمنوں کا حملہ ہو آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ بات زہیر قین نے سن لی، انصار حسینی کو جمع کیا، انصار حسینی اپنی تلواریں نیام میں رکھ کر شہزادی کے دروازے پر آئے، آ کر سلام کیا اور کہا اے شہزادی آپ حکم دیں ہم اپنی تلواروں سے اپنا گلا کاٹ سکتے ہیں، آپ کے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا امام باہر نکلا، ان انصار کو دعائے خیر دی، فرمایا ما ارا اصحابا مثل اصحابی، میں اپنے جیسے ساتھی کسی کے نہیں پاتے۔ یہی وہ انصار حسینی تھے کہ جب عصر عاشور میرا مولا